بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ ماہ محرم الحرام اسلامی سن ہجری کا وہ مہینہ ہے جس سے یہ نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اور در حقیقت سال نو قوموں کی نئی نئی امنگیں اور ولولے پیدا کرتا ہے، جہاں ایک طرف ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پھر مہلت عطا فرما دی اور ایک نیا سال ہمیں عطا فرما دیا، وہاں ہمارے لیے یہ سبق اور لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے یا تقصیرات کی تھیں، سال آئندہ جو آنے والا سال ہے ہم اس میں اس کی تلافی کریں۔ در حقیقت وہی قومیں ترقیاں کرتی ہیں کہ جو اپنے ماضی سے سبق حاصل کرتی ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے مضبوط پلان تیار کرتی ہیں۔ اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ آنے والے نئے سال میں صرف جشن منا لینا یا خوشیاں منا لینا کافی نہیں، بلکہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو یاد کر کے اور گزرے ہوئے ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ لمحات زندگی در حقیقت نہایت ہی قیمتی اور انمول سرمایہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ یوں ہی ضائع کر دینے کا نہیں بلکہ اس کو بامقصد زندگی میں لگانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہمارے دین کا اور ہماری شریعت کا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقصد ہے۔ عام طور پر نیا سال آنے پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور سالگرہیں مناتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایک سال کا اضافہ ہو گیا۔ در حقیقت یہ سالگرہ نہیں ہے بلکہ یہ سالگرہ ہے کہ زندگی سے ایک سال ختم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور اسی ماہ محرم میں ایک بڑا عظیم تاریخی واقعہ جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے وہ بھی رونما ہوا ہے، اور در حقیقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ حق کے خاطر اپنا سر کٹوایا تو جا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے سر جھکایا نہیں جا سکتا۔ آج امت مسلمہ میں جو اختلافات اور انتشارات نظر آتے ہیں اس کی وجہ بظاہر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عظیم سبق کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم متحد و متفق ہو کر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق کے خاطر اپنا سر کٹوا دیں، باطل کے آگے سر جھکائیں نہ، تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ مگر ہوتا یہ ہے ہماری شامت اعمال سے کہ ہر سال محرم کے مہینے میں ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جو کچھ کرتے ہیں وہ سب کچھ ان کی تعلیمات کے برخلاف اور برعکس ہے۔ ان کی تعلیمات یہ نہیں جو ہم اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں، اور ہم ظاہراً ان کی محبت کا دم بھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی محبت کے گن گا رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہر سال غم مناتی ہے دنیا حسین کا، بن کر دکھائے کاش نمونہ حسین کا، پوچھے جو کوئی ہم سے تو بتلائیں کیا اسے، ہم کیوں منا رہے ہیں تماشا حسین کا۔ اور شہادت حسین میں، واقعہ کربلا میں ہمیں ایک بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ
ایک بندہ مومن اپنی جان، اپنا مال، اپنی آبرو اور عزت سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ واقعہ کربلا میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین میدان جنگ میں، عین لڑائی کے موقع پر نماز با جماعت کو نہ مؤخر کیا، نہ ملتوی کیا، نہ اس کو ترک کیا، بلکہ نماز کی حالت میں جام شہادت نوش فرما کر زبان حال سے ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کربلا میں ہمیں ایک یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مومن کے اوپر جو کچھ ابتلاءات اور آزمائشیں آتی ہیں، وہ اگر صبر سے اور تقوی سے اس وقت کو گزار لے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں بھی اور صحابہ کے واقعات میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا، صبر کرنا اور تقوی سے زندگی گزارنا، یہ دین و دنیا کی عزت، عظمت اور کامیابیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہر مومن کی زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں اور یہی در حقیقت اس کے ایمان کا امتحان ہے۔ جہاں ایمان ہوگا وہاں امتحان ضرور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بہترین سے نوازنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو پہلے اسے بدترین سے گزارتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے لے کر بزرگان دین تک اور ہر زمانے میں اس کے واقعات اور نظائر موجود ہیں۔ واقعہ کربلا بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ مومن کو حالات زندگی سے، مشکل حالات سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو تقوی سے، صبر سے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وقت کو گزار دینا چاہیے۔ ایسے عظیم لوگوں کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے اور ان کی زندگی سب کے لیے سبق آموز ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ محرم کا جو سبق اور پیغام ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کو سلامتی و استحکام عطا فرمائے، اور ہمیں آپس میں محبت اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔